لیٹ 70s کے اندر 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک ایران میں جو ایک شیعہ انقلاب آ گیا 1978-79 میں، افغانستان میں اسی اسلام میں جو اس وقت سوویت یونین تھا انہوں نے حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا، اور تیسری ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو ایک منتخب حکومت تھی اس کا فوجی تختہ الٹ دیا گیا، جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آ گیا۔ ایران کے اور پاکستان کے تعلقات ایرانین شیعہ انقلاب سے پہلے بہت اچھے رہے اور انہوں نے ہمیں 65-71 کی جنگ میں بہت زیادہ مدد کی۔ ایرانی انقلاب کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ایران کی نئی حکومت بنی انہوں نے ایک نظریاتی سیاست کی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر تقسیم کی ہے شیعہ اور سنی کی۔ انہوں نے مسلم ممالک بشمول پاکستان جتنے بھی ان کی شیعہ آبادکاریاں تھیں وہاں پہ فنڈنگ شروع کی ہے، وہاں پہ لٹریچر بھجوایا ہے۔ اس لٹریچر بھجوانے کی وجہ سے ایک ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جنریٹ ہوئی۔ اس کے جواب میں سعودی عرب نے ان ممالک میں سنی ملیٹنسی کو جو ہے پروموٹ کیا ہے، لٹریچر پر جو ہے بھجوایا ہے۔ جنگ جو 1978-79 کے بعد ایک مختلف ممالک میں چھوٹی چھوٹی لٹریچر کے بعد شروع ہوئی ہے، انسرجنسی کے طور پہ شروع ہوئی ہے، ایک دوسرے کے مکاتب کے اوپر حملوں کے اوپر شروع ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لوگوں کو مارنے کے اوپر شروع ہوئی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی، اس کی شکلیں بدل رہی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کرنی پڑی۔ ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ جس تحریک جس کی بنیاد کے اوپر یہاں انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان میں اسلامائزیشن کی جائے، اور اسی دوران چونکہ افغانستان کے اوپر قبضہ ہو چکا تھا، ایک سوویت یونین کا ایک کمیونسٹ قبضہ ہو چکا تھا، اور خدشات یہ تھے کہ جس طرح سوویت یونین نے جو سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اوپر اسلام کے اوپر مکمل پابندی لگا دی تھی اور جو بھی بندہ اسلام کا نام لیتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو اسی طرح جو خدشہ یہ تھا پاکستان کے اندر، یہاں پہ بہت سارے گروپس بھی بن چکے تھے جو پرو کمیونسٹ تھے کہ افغانستان کے بعد پاکستان کی باری ہے اور یہاں پہ بھی وہ آئیں گے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے جتنی بھی سنی گروپس تھے نہ صرف پاکستان سے بلکہ مشرق وسطیٰ سے سب کو انوائٹ کیا، ان کو بتایا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایران جو جس کے ساتھ ہمارا 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ بارڈر ہے، وہاں پہ شیعہ اسلام جو آ گیا، تو اب یہ دونوں کا ایک کنفلکٹ اس وقت ڈیولپ ہوا۔ ایران بلوچستان کے اندر فسادات ہوئی ہیں ارلی 80s میں، اور وہ فسادات جو ہیں وہ ایران نے جو ہے انیشیٹ کیے تھے، اس کی اسپانسرشپ جو ہے ایران نے دی تھی۔ پھر ہمارے ٹرائبل ایریا میں ایک پورا کا پورا ریجن ہے جہاں پہ ہمارے شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈاؤن دا لائن جب آج سے 10 سال پہلے جو ہے شام کے اندر ایک انسرجنسی شروع ہوئی ہے بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت پاکستان سے ملیٹنٹ گروپ گئے جن کا تعلق شیعہ اسلام سے تھا، اور پھر اسی طرح افغانستان سے گئے ہیں، پوری دنیا سے گئے ہیں۔ وہ جب بلوچستان کے راستے سے جاتے تھے وایا ایران، عراق اینڈ سیریا، وہاں سے جب یہاں سے جاتے تھے اور جب وہاں سے واپس آتے تھے تو دوسری طرف کے جو سنی گروپس تھے ان کا خیال تھا کہ اچھا یہ ٹریننگ لے کر آ رہے ہیں، یہ ہمیں ماریں گے، تو انہوں نے ان کو جب واپس آتے تھے مارنا شروع کر دیا۔ تو پاکستان اس سے کافی حد تک ڈی اسٹیبلائز ہوا۔ ایران کا ہندوستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ موجود ہے جو پاکستان کے لیے بڑی ایک الارمنگ ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ایران اپنی جو ہمارا بلوچستان کے ساتھ بارڈر ہے، ان کا بلوچستان سستان پروونس، وہاں سے ان کی ایئر فورس کو جگہ دے گا، وہ وہاں سے ہندوستان ہم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ ان کا ایک دفاعی معاہدہ موجود ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ایک خطرناک بات ہے۔ ایران اس کی دیکھیں یہ چیز ایرانی انقلاب سے پہلے بالکل نہیں تھی، ایران ہمیں سپورٹ کر رہا تھا۔ تو اب جو صورتحال اس معاہدے کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، ایران ہندوستان کے ساتھ ہے، لیکن اب دیکھیں جب اشرف غنی گورنمنٹ تھی تو چابہار پورٹ کو بلڈ اپ کیا گیا،
ہندوستان نے اس کو بلڈ کیا، ایران ہندوستان کے ساتھ تھا، اور ہماری ایکسپورٹ ٹو افغانستان کم ہوگی اور ہندوستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھ گئیں، اور اس نے کافی زیادہ اس کے اشرف غنی گورنمنٹ کافی ہاسٹائل تھی. تو دیر واز اے کمبینیشن آف ایران، انڈیا اینڈ دی دین اشرف غنی گورنمنٹ. اب طالبان آ گئے ہیں تو سین چینج ہو گیا ہے. ہندوستان کی ایکسپورٹ کم ہوگی، ہماری ایکسپورٹ بڑھ ہوگی. ایران نے بہت سمارٹلی پلے کیا ہے اس خطے کے اندر. پہلے انہوں نے طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے بیہائنڈ دا سین امریکہ کو سپورٹ کیا، ان کی حکومت ختم ہوئی. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ امریکہ یہاں سے اپنے پنجے گاڑ رہا ہے تو انہوں نے طالبان کی حکومت کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو سینکچریز پرووائڈ کی، القاعدہ کے لوگوں کو شیلٹر دی ہے، ویپنز ادھر سے آئے ہیں. طالبان کا جو ایک امیر تھا ملا اختر منصور 2014-15 میں، وہ امریکنس ڈرون میں جب جاں بحق ہوا ہے تو وہ ایران سے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا. وہ انڈیکیشنز ہے کہ ان کی کتنی ان کی روابط تھے اور ان کی فیملی ادھر رہ رہی تھی. تو ایران ہیز پلیڈ آن آل دا سائڈس. شام میں تو چلیں ایران کا جو پورے کا پورا ایجنڈا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، چونکہ بشار الاسد کی گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو کر گئی. یمن کے اندر حوثیز کو بھی کافی حد تک ایران نے اپنے گراؤنڈز گین کیے ہیں. لبنان کے اندر حزب اللہ موجود ہے اور حزب اللہ کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے. آذربائیجان کے ساتھ ایران کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور ایران نے اپنی جو فوجیں ہیں آذربائیجان کے بارڈر کے ساتھ لے آیا ہے. ان کو یہ خدشات یہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آذربائیجان نے اسرائیل کی حکومت کو عرصہ دراز سے تسلیم کیا ہوا ہے، اسرائیل ان کو ویپنز بھی دے رہا ہے، اور خدشہ ان کو یہ ہے کہ اسرائیل اس آذربائیجان کے بارڈر سے اسرائیلی ایجنٹ جو ہیں ایران کے اندر آتے ہیں اور ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور باقی ان کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے اور اپنا ایک اسپیناج نیٹ ورک بنایا. ایران نے انڈائریکٹلی حوثیز کے ذریعے اور اپنے بہت سارے انسرجنٹس گروپس کے ذریعے جو ہے سعودی عرب کے اوپر حملے کیے ہیں، ان کی آئل ریفائنریز کے اوپر حملے ہو چکے ہیں. پھر کچھ مغربی ممالک کے جو آئل ٹینکرز تھے جو لے کے جا رہے تھے، وہ عربین سی سے جو گزرتے ہیں ان پہ حملے کیے ہیں. تو ایران نے میسیجنگ کی ہے کہ اگر زیادہ آپ تنگ کریں گے، زیادہ سینکشنز لگائیں گے، تو اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ اسٹیٹس آف ہارمز جو عربین سی میں ہے، ہم اس سے آپ کی اکانومی کو تباہ کر دیں گے. دس از اے انڈرلائنگ ٹینشن. 2015 میں یہ نیوکل ڈیل ہوئی تھی، کوئی آج سے 6 سال پہلے. اس میں ایک سنسٹ کلاز رکھی گئی تھی جس کا لب لباب یہ ہے کہ 2025 کے بعد ایران جو ہے نیوکل بام بنا سکتا ہے. اس میں کہا نہیں گیا، لیکن اس کے اندر جو قانونی لوپ ہولز ہیں اس کے نتیجے میں ایران بنا سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اسرائیل کا خیال تھا کہ یہ 2025 کے بعد یہ نیوکل بم بنا لیں گے، ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. عرب اسٹیٹس کا یہ مسئلہ ہے. سعودی عرب پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر ایران نیوکل بم بنائیں گے تو ہم بھی بنائیں گے، اور ہم بہت جلدی بنا لیں گے. ٹرکی کی بھی اپریہنشنز ہیں. تو اس وقت ایران جو عرب ممالک ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ ایران کے پاس اگر نیوکل بم آ گیا تو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا.